اب شاید مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم سری لنکا، زمبابوے اور بنگلہ دیش کے خلاف اتنے زیادہ میچز کیوں کھیلتے ہیں۔ جیسے ہی ایک مضبوط ٹیم سامنے آتی ہے، ہماری اصل کمزوریاں کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ انگلینڈ خود ریڈ بال کرکٹ میں مشکلات کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو جس انداز میں ڈومینیٹ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان صرف 171 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا اور اس پوری اننگز میں صرف امام الحق اور عبداللہ شفیق کی پارٹنرشپ نے کچھ مزاحمت دکھائی۔ سب سے بڑا سوال ہمارے سینئر بیٹرز پر ہے۔ بابر اعظم اس میچ میں نہیں ہے، لیکن باقی سینئر کھلاڑی موجود ہیں۔ شان مسعود، سعود شکیل، سلمان علی آغا اور محمد رضوان جیسے تجربہ کار کھلاڑی آخر کب ذمہ داری لیں گے؟ سلمان علی آغا کو خاص طور پر اس صورتحال میں زیادہ ذمہ دارانہ بیٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ وہ کپتان تھے، ٹیم مشکل میں تھی، تو پھر اتنے چارہنہ انداز میں کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹیسٹ کرکٹ میں بعض اوقات آپ کو صرف کریز پر کھڑے ہو کر ٹیم کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ سعود شکیل بھی واپسی کے بعد توقعات پر پورا نہیں اتر سکے۔ وارم اپ میچ میں سینچری کے بعد امید تھی کہ وہ اصل میچ میں بھی ذمہ دارانہ اننگز کھیلیں گے، لیکن ان کی بیٹنگ میں وہ اعتماد نظر نہیں آیا۔ محمد رضوان کی بات کریں تو ان کی ایک کمزوری اب مخالف ٹیموں کے سامنے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اندر آتی ہوئی گیند ان کے لیے مسلسل مسئلہ بن رہی ہے، اور اگر یہی چیز بار بار دہرائی جائے تو ایک انٹرنیشنل بیٹر سے توقع ہوتی ہے کہ وہ اس کا حل تلاش کرے۔ بولنگ میں محمد عباس نے وکٹ ضرور حاصل کی، لیکن شروع کے اوورز میں لائن اور لینتھ وہ نہیں تھی جس کی ان سے توقع کی جاتی ہے۔ خرم شہزاد اور محمد علی بھی مسلسل ایک ہی جگہ گیند کرانے میں ناکام رہے، جبکہ ٹیسٹ کرکٹ میں یہی مستقل مزاجی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور اذان اویس کے لیے بھی یہ وقت تنقید سے زیادہ سیکھنے کا ہے۔ پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہونا یقیناً مایوس کن ہے، لیکن نوجوان کھلاڑی کو ابھی مزید ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کر اپنی ٹیکنیک بہتر کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تجربہ موجود ہے، لیکن اس تجربے کا فائدہ میدان میں نظر نہیں آ رہا۔ سینئر پلیئر سے ہی مشکل وقت میں ٹیم کو سنبھالنے کی امید ہوتی ہے، مگر اگر وہی بنیادی غلطیاں کریں گے تو پھر سوال ضرور اٹھے گا۔ اور ہاں، اگر بابر اعظم اس میچ میں کھیل رہے ہوتے تو شاید سارا دباؤ ایک بار پھر انہی پر ڈال دیا جاتا، لیکن اس بار بابر موجود نہیں ہے، اس لیے باقی سینئر کھلاڑیوں کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے۔ اب دیکھ رہی ہے پاکستان یہاں سے کوئی فائٹ بیک کرتا ہے، یہ میچ واقعی تیسرے دن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، اس ٹیم کو صرف ناموں کی نہیں بلکہ ذمہ داری، ٹیکنیک اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ آپ ہماری اس ٹیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔